امریکہ میں اس طرح اکٹھے ہونا، فیلاڈیلفیا میں اجتماع تھا تو فیلاڈیلفیا میں میرا خیال کوئی 8,000 کے قریب لوگ تھے اجتماع پہ. اب پاکستان میں تو 8,000 لوگ تو اتنے معنی نہیں رکھتے، لیکن وہاں بہت بڑی بات ہے کہ 8,000 بندہ ایک ہال میں جمع ہے اور دو دن کے لیے وہاں جمع ہے. 2 دن وہاں ان کا رہنا، کھانا پینا، اس طرح ان کے ٹوائلٹس کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ایک بڑا کام ہے وہاں. تو وہاں اصل میں لوگوں کو دیکھ کے، لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے، لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے نا. اسے کہتے ہیں کہ سفر جو ہے نا بڑی چیز ہے. سفر اللہ اگر موقع دے سفر کرنے چاہیے. سفر سے انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. خود آدمی سیکھتا ہے. سیکھنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے سفر. ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے کتابیں، ایک ہے سفر. سفر سے بھی آدمی بہت سیکھتا ہے. میں ابھی وہاں گیا ہی جب، تو مجھے لوگوں نے بڑا وہاں کے لوگوں نے بھی ڈرایا کہ جی آپ لاس اینجلس اتر رہے ہیں تو یہاں پہ لاس اینجلس میں ذرا سختی بڑی ہوتی ہے، تو آپ ایک تو مطلب کہا تو نہیں انہوں نے، لیکن کہنے کہ جی تھوڑا دیکھ کے آئیے گا، یہاں پہ سوالات بھی بڑے پوچھتے ہیں اور اپیرنس یہ وہ. ان کا مطلب تھا یہ پگڑی شگڑی اتار کے کرائیں تو زیادہ مناسب ہے. تو خیر میں جب وہاں لاس اینجلس پہنچا تو لاس اترا ہی جب، تو وہ جو امیگریشن والا تھا اس نے فٹافٹ ہی مجھے دیکھا. میں نے کہا کیسے ہیں؟ کہا جی ایسے وزٹ، فٹافٹ مول لگا کے اس نے آگے کیا کہ چل جائیں. میں نے کہا یار بڑی بات ہے، اس نے تو کوئی سوال پوچھا بھی نہیں. یہ کہہ رہے کہ سوال پوچھیں گے تو کچھ بھی نہیں پوچھا. خیر آگے جب گئے تو کسٹمز وغیرہ کا ہوتا ہے نا، اس نے پاسپورٹ پہ کچھ لکھ دیا. تو وہ آگے جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر تشریف لیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو وہ ایک دوسرے کمرے کی طرف مجھے بھیج دیا کہ جی وہاں. تو وہاں ایک خاتون اور ایک بندہ. خاتون وہ تھی افرو امریکن جو ہوتے ہیں وہ تھی، تو ایک ساتھ گورا آدمی تھا. اب میں 28 گھنٹے سے سفر کر رہا تھا، 28 گھنٹے سے گھر سے نکلا ہوا تھا. تو وہاں اب 28 گھنٹے مجھے جہاز میں اتنی نیند نہیں آتی، چاہے جو بھی ہو میں جاگتے ہی رہتا ہوں. تو بالکل 28 گھنٹے میں دماغ آف ہو. اب وہ سوال کر رہے ہیں آپ کیسے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، یہاں کس سے ملنا ہے، یہ وہ اس طرح کے سوالات. تو میں خیر جواب دیتا رہا. تو اللہ کی شان کہ پھر اس عورت نے مجھ سے ایک سوال کر لیا. اس نے کہا یہ آپ نے لباس کس طرح کا پہنا ہوا ہے، یہ مطلب کیا ہے یہ لباس، کچھ عجیب طرح کا ہے، تو کیا ہے اس میں. تو میں نے اسے کہا ایک بات بتاؤ تم کہ میرے اس لباس سے میرے جسم، اندر کا جسم کیسا ہے، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ میں موٹا ہوں، پتلا ہوں، میرے ڈولے بڑے بڑے ہیں کہ کمزور ہیں، پیٹ بڑا ہے چھوٹا ہے، سمجھ آ رہی کچھ؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا اس کا نام حیا ہے. ہمارے دین میں اس کو حیا کہتے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ بات سکھائی ہے کہ ایسا لباس پہنو کہ جس سے یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ اندر اس کے کیسا ہے. اتنی پابندی ہے لباس کی. باقی جو مرضی پہنو، جیسا مرضی علاقائی لباس پہنو، جو مرضی پہنو، لیکن جو بھی آپ پہنو وہ ایسا ہو کہ جسم کے اندر کی جو ساخت ہے اس کا اندازہ نہ ہو سکے. تو اس کو کہتے ہیں حیا. اس نے کہا حیا کیا ہوتی ہے؟ اب اسے بیچاری کو حیا کا بھی نہیں پتا. میں نے جب اس کو میں نے تھوڑا اس پہ بات کی کہ حیا یہ ہوتی ہے اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حیا کو ڈیفائن کیا ہے. اب میں نے جو اس پہ بات کی اس سے، آپ یقین کریں وہ ایسے دونوں، وہ بندہ اور عورت ایسے ہو گئے جیسے کسی نے ان پہ کوئی جادو کر دیا، ہپناٹائز ہو گئے بالکل ایسے. اب میں ان سے اللہ کی بات شروع کر دی. میں اللہ کی بات کرتا رہا کہ مسلمان سچ مچ کے مسلمان کیسے ہوتے ہیں. کہ آپ نے تو میڈیا میں سنا نا مسلمانوں کے بارے میں، لیکن میڈیا تو اکثر لوگ دنیا میں جو میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں وہ ویسے گڑبڑی ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو مسلمان ہے وہ کیا ہوتا ہے. جب میں نے اس کو یہ بات کی تو وہ دونوں غور سے، اب میں 5-7 منٹ ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا کہ اسلام عرض کرتا رہا. تو
اب میں جب تھک گیا تو میں نے ان سے کہا میں تھکا ہوا پڑا ہوں, آپ مجھ سے یہ سوال جواب کیوں کر رہے ہیں اتنے؟ تو اس بندے نے مجھے کہا, اس نے کہا ہم آپ سے سوال جواب تو نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے, ہمارا دل نہیں کر رہا کہ آپ جائیں, ہمارا دل کر رہا کہ آپ بس بولیں, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. میں ہنسنے لگا, میں نے کہا یار تم لوگ مزے لے رہے ہو, میں 28 گھنٹے سے جاگا ہوں. تو کہنے اچھا سوری, میں ہم اگر یہ بات تھی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے کوئی مزید سوال نہیں, اگر تھکے تو بس آپ پلیز دیں. مجھے باہر وہاں تک چھوڑنے آئے, تھینک یو ویری مچ کہا, شکریہ کہا, اور یہ کہا کہ ہم تو آپ سے آپ سمجھے ہم نے سوال کیا, سوال جواب نہیں کر رہے تھے, ہمیں تو بڑا نالج مل رہا تھا آپ سے کہ کتنی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں. تو شکریہ ادا کر کے باہر تک چھوڑ کے مجھے تھینک یو کر کے پاسپورٹ دے کے تو گئے. اب وہاں میں باہر نکل کے سوچنے لگا, مجھے وہ لوگ باہر لینے آئے ہوئے تھے, مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ سے کچھ سوال ہوئے؟ میں نے کہا سوال تو نہیں, وہ تو انہوں نے مجھے کلیئر کیا ہے کہ ہم نے کچھ سوال نہیں کیا آپ سے, ہم تو آپ سے یہ باتیں سن کے انجوائے کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر زبان اور دل ایک ہو جائے, زبان اور دل ایک ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں ہمارا زبان اور دل ایک نہیں. میں یقین کرو اسی لباس کے ساتھ, اسی پگڑی کے ساتھ, اسی لباس کے ساتھ میں وہاں 5 ایئرپورٹوں پہ رہا ہوں, کیونکہ 5 فلائٹیں تھیں, انٹرنل فلائٹیں 5 تھیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ تیسری جگہ فلائٹوں پہ, اور ایئرپورٹوں پہ اسی طرح. مجھے وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو ذرا لباس جو ہے تھوڑا یہ پگڑی اگر نہ پہنے تو, لیکن مجھے لگا کہ مجھے ہر کوئی وہاں محبت سے دیکھ رہا ہے. باخدا مجھے کسی نے ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا. اس قدر کمفرٹیبل, جیسے میں یوں نکلتا تھا لوگ آگے جیسے راستہ چھوڑ دیتے, اس طرح تھا. تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں میں اپنے نبی کے حلیے کی محبت ڈالی ہے. میں کوئی اتنا زبردست کوئی ایمان والا انسان تو نہیں, میں تو گناہ گار آدمی ہوں, لیکن میرا حلیہ وہ ہے, اور حلیہ بھی وہ ہے, اور دل میں بھی اس کی عظمت ہے کہ یہ میرا حلیہ ہی ٹھیک ہے. اگر مسلمان کے دل میں اس بات کی عظمت ہو کہ میرے نبی کی زندگی ہی حق ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہی سچ ہے, تو دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ اللہ عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ.